وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس از تحریرات حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ توبہ و استغفار کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، استغفار کے حقیقی اور اصلی معنی یہ ہیں کہ خدا سے درخواست کرنا کہ بشریت کی کوئی کمزوری ظاہر نہ ہو اور خدا فطرت کو اپنی طاقت کا سہارا دے اور اپنی حمایت اور نصرت کے حلقہ کے اندر لے لے۔ یہ لفظ غفرہ سے لیا گیا ہے جو ڈھانکنے کو کہتے ہیں، سو اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا اپنی قوت کے ساتھ شخص مستغفر کی فطرتی کمزوری کو ڈھانک لے، لیکن بعد اس کے عام لوگوں کے لیے اس لفظ کے معنی اور بھی وسیع کیے گئے، اور یہ بھی مراد لیا گیا کہ خدا گناہ کو جو صادر ہو چکا ہے ڈھانک لے، لیکن اصل اور حقیقی معنی یہی ہیں کہ خدا اپنی خدائی کی طاقت کے ساتھ مستغفر کو جو استغفار کرتا ہے فطرتی کمزوری سے بچاوے، اور اپنی طاقت سے طاقت بخشے، اور اپنے علم سے علم عطا کرے، اور اپنی روشنی سے روشنی دے، کیونکہ خدا انسان کو پیدا کر کے اس سے الگ نہیں ہوا، بلکہ وہ جیسا کہ انسان کا خالق ہے اور اس کے تمام قوا اندرونی اور بیرونی کا پیدا کرنے والا ہے، ویسا ہی وہ انسان کا قیوم بھی ہے، یعنی جو کچھ بنایا ہے اس کو خاص اپنے سہارے سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ پس جبکہ خدا کا نام قیوم بھی ہے، یعنی اپنے سہارے سے مخلوق کو قائم رکھنے والا، اس لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ جیسا کہ وہ خدا کی خالقیت سے پیدا ہوا ہے، ایسا ہی وہ اپنی پیدائش کے نقش کو خدا کی قیومیت کے ذریعہ سے بگڑنے سے بچاوے۔ پس انسان کے لیے یہ ایک طبعی ضرورت تھی جس کے لیے استغفار کی ہدایت ہے۔ اسی کی طرف قرآن شریف میں یہ اشارہ فرمایا گیا ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ سو وہ خدا خالق بھی ہے اور قیوم بھی، اور جب انسان پیدا ہو گیا تو خالقیت کا کام تو پورا ہو گیا، مگر قیومیت کا کام ہمیشہ کے لیے ہے، اسی لیے وہ دائمی استغفار کی ضرورت پیش آئی۔ غرض خدا کی ہر ایک صفت کے لیے ایک فیض ہے، اور استغفار صفت قیومیت کا فیض حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اسی کے طرف اشارہ سورہ فاتحہ کی اس آیت میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی اس بات کی مدد چاہتے ہیں کہ تیری قیومیت اور ربوبیت ہمیں مدد دے اور ہمیں ٹھوکر سے بچاوے، تا ایسا نہ ہو کہ کمزوری ظہور میں آوے اور ہم عبادت نہ کر سکیں۔ اس تمام تفصیل سے ظاہر ہے کہ استغفار کی درخواست کے اصل معنی یہی ہیں کہ وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ کوئی حق فوت ہو گیا ہے، بلکہ اس خواہش سے ہوتی ہے کہ کوئی حق فوت نہ ہو، اور انسانی فطرت اپنے تئیں کمزور دیکھ کر طبعاً خدا سے طاقت طلب کرتی ہے، جیسا کہ بچہ ماں سے دودھ طلب کرتا ہے۔ پس جیسا کہ خدا نے ابتدا سے
انسان کو زبان، آنکھ، دل، کان وغیرہ عطا کیے ہیں، ایسا ہی استغفار کی خواہش بھی ابتدا ہی سے عطا کی ہے، اور اس کو محسوس کرایا ہے کہ وہ اپنے وجود کے ساتھ خدا سے مدد پانے کا محتاج ہے۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، سورہ محمد آیت نمبر 19، یعنی خدا سے درخواست کر کہ تیری فطرت کو بشریت کی کمزوری سے محفوظ رکھے، اور اپنی طرف سے فطرت کو ایسی قوت دے کہ وہ کمزوری ظاہر نہ ہونے پاوے، اور ایسا ہی ان مردوں اور ان عورتوں کے لیے جو تیرے پر ایمان لاتے ہیں بطور شفاعت کے دعا کرتا رہے کہ تا جو فطرتی کمزوری سے ان سے خطائیں ہوتی ہیں ان کی سزا سے وہ محفوظ رہیں، اور آئندہ زندگی ان کی گناہوں سے بھی محفوظ ہو جائے۔ یہ آیت معصومیت اور شفاعت کے اعلیٰ درجہ کی فلسفی پر مشتمل ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان اعلیٰ درجہ کے مقام عصمت پر اور مرتبہ شفاعت پر تبھی ہی پہنچ سکتا ہے کہ جب اپنی کمزوری کے روکنے کے لیے اور نیز دوسروں کو گناہ کی زہر سے نجات دینے کے لیے ہر دم اور ہر آن دعا مانگتا رہتا ہے، اور تضرعات سے خدا تعالیٰ کی طاقت کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور پھر چاہتا ہے کہ اس طاقت سے دوسروں کو بھی حصہ ملے جو بوسیلہ ایمان اس سے پیوند پیدا کرتے ہیں۔ معصوم انسان کو خدا سے طاقت طلب کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ انسانی فطرت اپنی ذات میں کوئی کمال نہیں رکھتی، بلکہ ہر دم خدا سے کمال پاتی ہے، اور اپنی ذات میں کوئی قوت نہیں رکھتی بلکہ ہر دم خدا سے قوت پاتی ہے، اور اپنی ذات میں کوئی کامل روشنی نہیں رکھتی بلکہ خدا سے اس پر روشنی اترتی ہے۔ اس میں اصل راز یہ ہے کہ کامل فطرت کو صرف ایک کشش دی جاتی ہے تا وہ طاقت بالا کو اپنی طرف کھینچ سکے، مگر طاقت کا خزانہ محض خدا کی ذات ہے۔ اسی خزانے سے فرشتے بھی اپنے لیے طاقت کھینچتے ہیں، اور ایسا ہی انسان کامل بھی اسی سر چشمہ طاقت سے عبودیت کی نالی کے ذریعہ سے عصمت اور فضل کی طاقت کھینچتا ہے۔ لہٰذا انسانوں میں سے وہی معصوم کامل ہے جو استغفار سے الہی طاقت کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور اس کشش کے لیے تضرع اور خشوع کا ہر دم سلسلہ جاری رکھتا ہے تا اس پر روشنی اترتی رہے۔ پس استغفار کیا چیز ہے؟ یہ اس آلہ کی مانند ہے جس کی راہ سے طاقت اترتی ہے۔ تمام راز توحید اسی اصول سے وابستہ ہے کہ صفت عصمت کو انسان کی ایک مستقل جائیداد نہ قرار دیا جائے، بلکہ اس کے حصول کے لیے محض خدا کو سرچشمہ سمجھا جائے۔ عصمت انبیاء علیہم السلام، روحانی خزائن، جلد 18، صفحہ نمبر 271۔